انٹرمیڈیٹ انگلش چینل پر خوش آمدید۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس چینل پر انٹرمیڈیٹ کے انگلش پیپر کی مکمل رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ حل شدہ 5 سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر 90+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیسا اسٹینزاز فار دی اسٹوڈنٹس آف آل پنجاب ایجوکیشنل بورڈز۔ پوئم نمبر 8 ہے جی اوزیمینڈیاس۔ 2 ویڈیوز ہیں اس پوئم کی۔ پہلی ہے پارٹ 1 آف 2، دوسری ہے پارٹ 2 آف 2۔ ایکسپلین دی فالوئنگ لائنز ود ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ۔ یہ 7 ٹائم ریپیٹڈ ہے، یہ 5 ٹائم اور ریپیٹڈ ہے، جہاں سے یہ بلیک بریکٹ لگے ہوئے ہیں، تو ٹوٹل یہ 12 ٹائم ریپیٹڈ ہو گیا یہ اسٹینزا۔ لک آن مائی ورکس یہ مائٹی اینڈ ڈیسپیئر، نتھنگ beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and leave sands stretch far away۔ colossal کا مطلب ہے بہت بڑی، wreck کا مطلب تباہی۔ ریفرنس ہے دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دی پوئم، یہ لائنیں لی گئی ہیں نظم سے۔ اوزیمینڈیاس، نظم ہے اوزیمینڈیاس، ریٹن بائی پی بی شیلے۔ اس کو عام ایسے پڑھتے ہیں پی بی شیلے، پورا نام اس کا ہے پیرسی بیش۔ یہ گرین ان کے ساتھ جو لکھا گیا ہے یہ اس کا تلفظ ہے، تو اس کو بیش پڑھیں گے، شیلے۔ کنٹیکسٹ ہے اس کا جی تھرو دس پوئم، اس پوئم کے ذریعے وی کم ٹو نو، ہمیں پتہ چلتا ہے اباؤٹ اے پراؤڈ اینڈ ایروگینٹ کنگ، ایک مغرور بادشاہ کے بارے میں۔ اے ٹریولر، ایک مسافر، فرام این اینٹیک لینڈ، کسی قدیمی زمین سے آیا۔ میٹ دی پوئٹ، ملا شاعر کو، اینڈ ٹولڈ، اس کو بتایا، دیٹ ہی سا شیٹرڈ اسٹیچو، کہ اس نے دیکھا ایک بکھرا ہوا مجسمہ آف اوزیمینڈیاس کا۔ دی اسٹیچو واز میڈ آف اسٹون، مجسمہ بنا ہوا تھا پتھر کا۔ اینڈ سم پیشنز آف ایروگینس وار انسکرائبڈ، اور اس پر کچھ فخر کے جذبات کندہ کیے گئے تھے۔ دی اسٹیچو شوڈ، مجسمہ ظاہر کرتا تھا، دیٹ دی کنگ واز پراؤڈ اینڈ ایروگینٹ، کہ بادشاہ مغرور تھا۔ ایکسپلینیشن ہے آل دیز لائنز آر فرام ورڈز، یہ تمام لائنیں ہیں ان الفاظ میں سے، دیٹ ور انسکرائبڈ، جو کہ کندہ تھیں، آن دی پیڈسٹل، پائیدان پر، آف دی اسٹیچو، مجسمے کے۔ اٹ مینز ہی چیلنجڈ ود ایروگینس، ان لائنوں کا مطلب ہے کہ اس نے للکارا فخر کے ساتھ، آل دی کنگز، تمام بادشاہوں کو، دیٹ ہز ورکس ور گریٹ، کہ اس کے کارنامے عظیم تھے۔ سو ایوری کنگ شوڈ بی ڈیسپیئر، پس ہر بادشاہ کو مایوس ہو جانا چاہیے، یہ دیکھ کر کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ میں نے بڑے کارنامے انجام دیے، اور بادشاہ جتنے بھی ہیں وہ عظیم کارنامے انجام نہیں دیتے، اس لیے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ بٹ ود دی پیسج آف ٹائم، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، نتھنگ از ریمینڈ، کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ ایون ہز اسٹیچو از لائنگ شیٹرڈ، یہاں تک کہ اس کا مجسمہ بھی بکھرا ہوا پڑا ہے۔ دی سینڈ اسٹریچڈ ایوری ویئر، ہر طرف پھیلی ہوئی ریت، شوز، ظاہر کرتی ہے، دیٹ ہی از ڈیڈ، کہ وہ مردہ ہے، اینڈ ہز کنگڈم از ڈسٹرائڈ، اور اس کی بادشاہ تباہ ہو گئی ہے۔ سو نتھنگ از مائٹی بٹ دی ڈیتھ، پس کوئی چیز بھی بڑی نہیں ہے، عظیم نہیں ہے، مگر موت۔
ایکسپلین دی فالوئنگ لائنز ود ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ، یہ 2 ٹائم ریپیٹڈ ہے، اور آئی میٹ سے لے کر سینڈ ان دی ڈیزرٹ یہاں تک بھی 2 ٹائم ریپیٹڈ ہے۔ اتنا پورشن اس اسٹینزے کا، تو یہ اسٹینزا 4 ٹائم ریپیٹڈ ہو گیا۔ I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. کھڑی تھی 2 بغیر جسم کے پتھر کی ٹانگیں، واسٹ کا مطلب ہے بڑی۔ near them ان کے نزدیک on the sand ریت پر half sunk آدھی دھنسی ہوئی a shattered visage lies ایک بکھری ہوئی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی whose frown جس کی تیوری۔ ریفرنس اور کنٹیکسٹ وہی ہے پچھلے اسٹینزے والا جو ابھی ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہے جی ایکسپلینیشن ان دیز لائنز دی پوئٹ ٹیلز دیٹ ہی میٹ اے ٹریولر، ان لائنوں میں شاعر بتاتا ہے کہ وہ ایک مسافر سے ملا فرام این اینٹیک لینڈ، ایک قدیم زمین سے آیا ہوا تھا، ہو ٹولڈ جس نے بتایا دیٹ ہی سا 2 بگ باڈی لیس لیگز کہ اس نے دیکھی 2 بڑی بغیر جسم کے ٹانگیں میڈ آف اسٹون پتھر کی بنی ہوئی۔ دوز لیگز ور اسٹینڈنگ ان دی ڈیزرٹ وہ ٹانگیں کھڑی ہوئی تھی صحرا میں۔ نیئر دیم ان کے نزدیک آ ویسیج آف مین ایک آدمی کی کھوپڑی واز لائینگ پڑی ہوئی تھی ہاف سنک آدھی دھنسی ہوئی ریت میں اینڈ شیٹرڈ اور بکھری ہوئی تھی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی۔ ہیز ایروگینس اینڈ سپیریئرٹی ور ریویلڈ اس کا فخر اور برتری ظاہر تھے آن دی ویسیج کھوپڑی پر، اس مجسمے کی جو کھوپڑی بنی ہوئی تھی اس پر۔ نیکسٹ اسٹینزا ہے جی ایکسپلین دی فالوئنگ لائنز ود ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read which yet survive stamped on these lifeless things. ریفرنس اور کنٹیکسٹ وہی جو پہلے اسٹینزے میں ہم نے پڑھا۔ سارے اسٹینزوں میں، اس پوئم کے سارے اسٹینزوں میں ایک ہی ریفرنس اور ایک ہی کنٹیکسٹ ہوگا، اور ہر اسٹینزے کے ساتھ یہ لکھنا لازمی ہوتا ہے۔ ایکسپلینیشن ہے جی اس کی ان دیز لائنز دی پوئٹ ٹیلز ان لائنوں میں شاعر بتاتا ہے دیٹ ہز ایروگینس اینڈ سپیریئرٹی کہ اس کا فخر اور برتری، رنکلڈ لپس جھریوں والے ہونٹ، اینڈ ہیز بٹر سکارن اور اس کی تلخ طنز، وچ ور ریڈ جو کہ دیکھی جا سکتی تھی، پڑھی جا سکتی تھی، آن دی اسٹیچو مجسمے پر، شو ظاہر کرتی ہیں دیٹ دی اسکلپٹر نیو ویل اباؤٹ دی کروول اینڈ سنیئرنگ نیچر آف دی کنگ کہ مجسمہ ساز اچھی طرح جانتا تھا ظالم اور طنز کرنے والی فطرت کے بارے میں آف دی کنگ بادشاہ کی۔ دیز پیشنز ور ریویلڈ یہ جذبات ظاہر کیے گئے تھے، اینڈ انسکرائبڈ اور کندہ کیے گئے تھے آن دیز لائف لیس تھنگز ان بے جان چیزوں پر۔